أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، ستمبر کا مہینہ ہے اور 7 ستمبر کو دفاع ختم نبوت، ایک ہے دفاع پاکستان اور دوسرا ہے دفاع ختم نبوت، اس کا دن منایا جاتا ہے۔ اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو اپنے کو روشن خیال کہتا ہے یا صلح کل کا نعرہ لگاتا ہے کہ جی سب کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ اور ایسے روشن خیال لوگ یا جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ بھی کہتے سنتے نظر آتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر نہ کہو، یا مرزا غلام احمد قادیانی نے کب نبوت کا دعویٰ کیا، کب رسالت کا دعویٰ کیا، کب وحی کا دعویٰ کیا۔ خام خواہ ان سے ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں اور ان سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مرزا لعین نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، رسالت کا بھی دعویٰ کیا ہے، وحی کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور معجزات کا بھی دعویٰ کیا ہے، نئی شریعت کا بھی دعویٰ کیا ہے، بلکہ اخیر میں تو جا کر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو ہم گفتگو کے ابتدائی حصے کے اندر اسی کی کتابوں سے چند اقتباسات آپ حضرات کو سنا کر وہ ثابت کریں گے کہ دیکھیں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں ہیں، کوئی ذو معنیین الفاظ نہیں اس نے استعمال کیے، بلکہ صاف اور صریح اور واضح الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو نبی بھی لکھا ہے، رسول بھی کہا ہے، ملہم من اللہ بھی کہا ہے، مجدد بھی کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی اپنے آپ کو ثابت کیے۔ تو پہلے اس کی چند عبارتیں میں پیش کرتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا۔ پھر ایک اور جگہ لکھتا ہوا کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں،
اور یہ ایک لفظی نزاع ہے. جس بندے سے اللہ مخاطبہ یا مکالمہ کریں اور وہ کمیت اور کیفیت سے دوسروں سے زیادہ ہو، اس شخص کو نبی کہا جاتا ہے. اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی. وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ جس شخص سے اللہ مکالمہ یا مخاطبہ کریں اور وہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے دوسروں لوگوں سے زیادہ ہو، اس شخص کو نبی کہتے ہیں. اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی. تو اس میں کوئی پوشیدگی، کوئی چھپی ہوئی بات کوئی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا. وہ دونوں دعوے اس عبارت کے اندر اکٹھے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح کہتا ہے روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ ہوں جن کا وعدہ کیا گیا ہے امت سے کہ ان کو بھیجا جائے گا. میں وہی مسیح موعود ہوں، اور میں وہی ہوں جس کا نام اللہ نے نبی اللہ رکھا ہے. اور مسیح موعود کے لفظ سے جس کو پکارا ہے اور میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو نشانیاں اور علامات ظاہر کی ہیں، ان کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچتی. بالکل صاف واضح الفاظ میں وہ نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے. پھر جو قرآن کریم کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ ان کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. تو وہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتا ہے کہ اللہ کی وہ پاک وحی مجھ پر نازل ہوئی. گویا کہ جن آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا یا بیان کیا گیا، وہ دھاندلی سے دھونس سے وہ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کس کو مراد لیتا ہے؟ اپنے آپ کو مراد لیتا. اسی طرح اس کی کتاب 40 اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پر اعتماد ہے. یعنی جیسے یہ کتابیں سچی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اسی طرح مجھ پر بھی اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور مجھے اتنا ہی اس پر اعتماد. اچھا، ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ وہ وحی جو میں سنتا ہوں، مجھے اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا خطا کا کوئی احتمال اور شبہ نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر لکھتا ہے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ جو تیری اتباع نہ کرے اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے، تیری بیعت نہ کرے، وہ جہنمی ہے. تو گویا کہ وہ اپنے علاوہ اور اپنے متبعین کے علاوہ سب کو کیا کہتا ہے؟ وہ جہنمی ہے. اسی طرح معجزات کے بیان میں وہ جا کر معجزات بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر اتنے دلائل اور اتنے معجزات اور اتنی نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ اگر وہ معجزات 1000 نبیوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو ان سب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں یہ سارے معجزات ایک جگہ یعنی مجھ پر اکٹھے اس لیے کیے
کہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو میرا انکار کریں گے، اور جیسے شیطان کے لشکر زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح آخری زمانے میں یہ لوگ بکثرت ہوں گے، اور انسانوں میں سے یہ شیاطین ہوں گے، اور جو میری بات کا انکار کریں گے اتنے سارے دلائل کو دیکھ کر بھی، معجزات کو دیکھ کر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ پھر سارے مسلمانوں کو اپنے علاوہ اور اپنے متبعین کے علاوہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے، اور ان سب کو کیا کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ لکھتا ہوا کہتا ہے کہ جسے میری دعوت پہنچی اور وہ مسلمان نہ ہوا، ایمان نہ لایا، تو وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ 10 اس کی عبارتیں یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب ان ساری عبارات کو آپ سن چکے ہیں، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، مختلف فورم پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی خام خواہ مولوی قادیانیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، خام خواہ مرزا غلام احمد کو کافر کہہ رہے ہیں، اس نے کہاں دعویٰ کیا ہے؟ بھائی اس کی کتابیں موجود ہیں، اردو کے اندر لکھی ہوئی ہیں، حقیقت وحی اس کی کتاب ہے، اربعین اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن اس کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں آپ خرید لیں، اس کو پڑھ لیں، تو آپ کو ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ پر واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر اس کے نبوت، اس کا رسالت اور اس کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اس کا ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ، اس کا مجدد ہونے کا دعویٰ، ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ، حتیٰ کہ خود بعینہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی واضح الفاظ کے باوجود بھی کوئی مسلمان ایسے شخص کو مسلمان مان سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایسے شخص کو شیطان لعین سے کم درجے کا سمجھ سکتا ہے؟ تو پھر ایسے لوگ کیوں ان کی طرفداری کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے مبصرین کو اور ایسے ٹیبل ٹاک کرنے والوں کو بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ بھی بات ٹھیک ہی کرتا ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگ اب فتنے پھیلا رہے ہیں اور بڑے طرفدار بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھے یا جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھے، اس کے ایمان کے بارے میں بھی شک ہے، وہ بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے، جیسے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بنیادی عقیدہ ہے، اور جیسے آخرت کو ماننا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے۔ اور یہ عقیدہ 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 30 40 50 نہیں، 100 آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ 100 آیات ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں، اور تقریباً 10 احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسالیب میں، مختلف عبارتوں میں امت کو یہ ثابت کیا ہے۔ لوگوں دھیان سے سن لو، میرے بعد نبوت کے دعوے دار اٹھیں گے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے، اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لہذا اسلام کے انتہائی بنیادی عقائد، اور یہ مرزا لعنتی یہ صرف نبوت کا دعوی نہیں کرتا، بلکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات صحابہ کرام کی، اہل بیت کی گستاخیاں بھی کرتا ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، اور جو میرے گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور اپنی بیوی کو ام المؤمنین کہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ شخص کہاں سے اٹھا اور کس طریقے سے اس نے آہستہ آہستہ دعوے کرنے شروع کیے۔ پہلے کہا کہ جی میں تو مجدد ہوں، میں تو دین کو ایک نئی شکل میں ڈھالنے والا ہوں۔ پھر کہا نہیں، میں تو محدث ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں الہام ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ ملہم من اللہ ہوں۔ پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ پھر کہا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، ذل ہوں، اور میں ان کا متبع ہو کر ان کا نائب ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں تو خود صاحب شریعت ہوں، میرے پاس تو مستقل شریعت موجود ہے۔ پھر کہنے لگا میں ہی تو محمد ہوں، میرے گھر والے تو اہل بیت ہیں، میری بیوی تو ام المومنین ہے، میرے ماننے والے تو میرے صحابہ ہیں، اور میرے انکار کرنے والے وہ جہنمی ہیں اور غیر مسلم ہیں۔ یہ ہے ان کا مکروہ چہرہ۔ اور سب سے پہلے ان قادیانیوں کے عقائد کو دیکھتے ہوئے ان کے غیر مسلم ہونے، غیر مسلم اقلیت ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے پہلی جو آواز لگائی تھی وہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال مرحوم نے یہ آواز لگائی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اور پھر علماء کا ایک لمبا سلسلہ موجود ہے۔ علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، اور ان کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے۔ انہی کے فتوے کی پھر بعد کی ساری امت نے تائید کی تھی، اور مختلف علماء کرام وہ میدان عمل کے اندر آئے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے وہ میدان کے اندر آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امر تسری رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء کے ایک سلسلہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء میدان کے اندر آئے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اور ہر فورم پر، ہر میدان میں، دلائل کا میدان ہو، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ عوام کا میدان ہو، ہر میدان میں ان کو غیر مسلم باور کروایا اور ان کے خلاف دلائل کے انبار لگائے۔ تو یہ علماء نے تحریک چلائی ہے۔ اور پھر بہاولپور کے مقدمے کے بعد باقاعدہ اس نے تحریک کی شکل اختیار کی، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ طور پر ان حضرات کی قربانیاں، عوام کی، علماء کی، مشائخ کی قربانیاں رنگ لائیں، اور پھر باقاعدہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن۔ اب تھوڑا سا میں ایک اور پہلو سے گفتگو کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے بھی بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، تو آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ضابطہ سمجھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ان پر ایمان لائے، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر وہاں رک گئے، آگے نہیں بڑھے، تو وہ کیا کہلائے؟ یہودی کہلائے۔ اور انہی یہودیوں میں سے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ان پر ایمان لے آئے تو وہ یہودی کہلائے؟ وہ یہودی نہیں کہلائے،
اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ان پر رکے نہیں، بلکہ ان کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لہذا وہ یہودی نہیں کہلائے، وہ عیسائی کہلائے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جو یہودی یا جو عیسائی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اب وہ یہودی کہلائیں گے، اب وہ عیسائی کہلائیں گے؟ وجہ، حالانکہ ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہودی کیوں نہیں کہلاتے، ہم عیسائی کیوں نہیں کہلاتے؟ اس لیے نہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے وہ عیسائی کہلائے۔ یہودی کہلائے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رک گئے، عیسائی کہلائے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے۔ جب مسلمان کہلائے اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گئے۔ اب ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رکے بلکہ ان کے بعد ایک اور شخص کو نبی مان لے تو کیا وہ مسلمان کہلائیں گے؟ جب یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ رکے آگے بڑھ جائیں، جیسے ہم ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آگے بڑھے، ہم یہودی عیسائی نہیں کہلاتے، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آگے بڑھ جائے تو وہ مسلمان کیسے کہلائے گا؟ بس یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ان کو اللہ کا نبی مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں رک جانا اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہاں رک جانا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ لہذا اس دھوکے میں نہ آ پائیں کہ جی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، ان لوگوں کا جو کفر ہے، یہ بھی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی عیسائیوں سے بھی تو آپ لین دین کرتے ہیں، غیر مسلموں سے، یہودیوں سے آپ کا لین دین ہے، اور کاروباری آپ کے مراسم ہندوؤں کے ساتھ ہیں، کاروباری تعلقات آپ کے سکھوں کے ساتھ ہیں، تو پھر قادیانی کو چلو کافر کہہ دیا تو ان کے ساتھ آپ لین دین کیوں بند کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ہمارا قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ جب تم غیر مسلم قرار دے دیے گئے، تمہارا نبی الگ، تمہاری شریعت الگ، تمہارا دین الگ، تمہارے صحابہ اپنے الگ، تمہارے اہل بیت الگ ہیں، تمہاری ام المومنین الگ ہے، تو پھر تم اپنا ٹائٹل بھی تو تبدیل کرو، ہمارا ٹائٹل کیوں استعمال کرتے ہو؟ تم اپنی پہچان رکھو۔ اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیں کہ اس وقت جتنے بھی برانڈ موجود ہیں، مثلا پیپسی کا برانڈ ہے، کوک کا برانڈ ہے، اگر کوئی آدمی کالے رنگ کی بوتل بھرے، کالے رنگ کا پانی بنائے اور اس کے اوپر اپنا نام کوئی بھی لگا دے، مثلا وہ ڈبل کولا جیسے پہلے بھی نکلا تھا، وہ ڈبل کولے کے نام سے اپنا ایک نیا برانڈ مارکیٹ میں لے آتا ہے، تو کسی کو اعتراض ہے؟ اس کا ذائقہ جیسا بھی ہو، بھلے سیم پیپسی جیسا ذائقہ ہو، سیم اس کا کوک جیسا ذائقہ ہو، وہ ایک اپنے نام سے ایک نیا برانڈ لانچ کر دیتا ہے، تو کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر وہ کالے رنگ کا پانی بھرے، ذائقہ اس کا کوک والا ہو اور نام بھی اس کے اوپر وہ کوک والا لگا دے، تو کیا خیال ہے سارے اس کو 2 نمبر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ذائقہ بالکل ویسے ہی ہے، رنگ بھی ویسے ہی ہے، بوتل بھی ویسے ہی ہے، اس کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے وہ بھی ویسے ہی ہے، تو 2 نمبر کیوں ہے؟ 2 نمبری کہاں ہے؟
2 نمبری یہاں ہے کہ یہ بنانے والی کوک فیکٹری نہیں ہے، بنانے والا گھر میں بیٹھا ہے اور اس کمپنی کا لیبل اپنی طرف سے لگا کر مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے، اس کو عوام بھی 2 نمبر کہتی ہے، اس کو گورنمنٹ بھی 2 نمبر کہتی ہے، اور اس کو کمپنی اور برانڈ والے بھی 2 نمبر کہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ تمہارا دین الگ، تمہارا نبی الگ، تم اپنا ایک نیا برانڈ بناؤ، تم الگ سے اپنی ایک پہچان بناؤ، جیسے عیسائیوں کی الگ ایک پہچان ہے، سکھوں کی الگ پہچان ہے، ہندوؤں کی الگ پہچان ہے، تم بھی اپنی ایک پہچان بناؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم رہیں گے اندر میں وہی جو ہیں، لیکن ٹائٹل، لیکن برانڈ، لیکن نام تمہارے والا استعمال کریں گے۔ بتائیں، اگر کوئی کمپنی اجازت نہیں دیتی تو ہمارا ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، وہ اپنی کتاب کو اللہ کی کتاب کہیں اور مسلمان ظاہر کریں اور عقائد وہی باطل رکھیں، ایمان لائے وہ مرزے کے اوپر، قادیانی کے اوپر، اور مسلمان کہلائیں؟ جیسی کوئی کمپنی برداشت نہیں کرتی، کوئی ادارہ برداشت نہیں کرتا، ہمارا بھی ایمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنا ایک برانڈ نکالو، اپنی ایک پہچان بناؤ، تمہارے حقوق ہوں گے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن اگر تم اس پر نہیں آتے، 2 نمبری کرتے ہو، تو پھر ہم تمہارا تعاقب کریں گے۔ ہم فورم پر ہم تمہیں قادیانی اور ہر فورم پر ہم تمہیں کافر ثابت کریں گے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم دلائل کے میدان میں آ جاؤ اور ہمارا سامنا کر لو۔ یہ وجہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، تو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کی وجہ یہ ہے، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نام استعمال نہ کرو، اسلام کا نام استعمال نہ کرو، اپنا نیا ٹائٹل بناؤ، اپنے نیا لوگو یا مونوگرام بناؤ، اسلام کا استعمال نہ کرو۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قادیانیوں سے مقاطعہ کرنا ہے، قطع تعلقی کرنی ہے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ رشتہ داری تو دور کی بات، کسی غمی خوشی کے اندر ان کو بلانا بھی نہیں ہے۔ احتجاج کرنا ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد و نظریات سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک تم باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، تو ہم تم سے کسی قسم کا لین دین روا نہیں رکھیں گے، ہم تم سے کسی طرح کی ملاقات نہیں کریں گے، کسی غمی خوشی میں تمہیں شریک نہیں کریں گے، تمہیں الگ رکھیں گے، تا آ کے تم لوگ اپنے اس عقیدے بد کو چھوڑ دو، یا پھر اپنی ایک نئی قوم بنا لو، اپنی نئی شناخت گھڑ لو، پھر ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس وجہ سے قادیانیوں کے ساتھ ہم کھل کر اور ہر اعتبار سے ان سے قطع تعلقی کرنی ہے، اور کسی بھی طرح کا ان سے تعلق ہو وہ ہم نے نہیں رکھنا، کسی بھی طرح کا تعلق، اور عقیدہ ختم نبوت کا ہمیشہ دفاع کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا دفاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ واقعات پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے، اور جو سب سے بڑا معرکہ ہوا ہے، جنگ یمامہ ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جس میں بڑے بڑے حفاظ، علماء اور صحابہ میں سے مفتی صحابہ وہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ وہ کس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی؟ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ اس عقیدے کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلی ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کرنے اور اس عقیدے کے خلاف جو لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔